الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مدینے کو، اور وہاں پر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اور ایک صحابی کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کی تھی، اور وہ ایک صحابی کون تھے؟ ابو امامہ اسعد بن زرارہ۔ تو اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر دونوں مل کر کافی محنت کیے وہاں پر، اور جیسے پچھلے ہم نے بتایا تھا کہ اسید بن حزیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں قوم کے سردار، سعد بن معاذ سردار تھے اور اسید ان کے چچیرے بھائی، یہ دونوں کو انہوں نے تبلیغ کی، اور الحمدللہ دھیرے دھیرے وہاں پر اسلام پھیل رہا تھا ان دونوں کے ذریعے سے، مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن ایک مرتبہ اتفاق ہوا نا کہ سعد بن معاذ سے بھی ملاقات ہوئی، اسید بن حزیر سے بھی، تو بہرحال ان دونوں کو جب اسلام پہنچا تو سبحان اللہ کافی فائدہ ہوا، اور تقریباً لوگ خزرج قبیلے کے تقریباً لوگ اسلام قبول کر لیے تھے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ مصعب بن عمیر واپس آ گئے تھے، مکہ واپس آ گئے تھے کامیابی کی بشارتیں لے کر۔ پھر بہنوں موسم حج آیا، کب؟ 13 نبوت میں۔ تو یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین سب حج کے لیے آئے، جیسا ہمیشہ آتے تھے نا ویسے ہی وہ اس سال بھی آئے، لیکن ان مشرکین کے ساتھ مسلمان بھی بہت سارے تھے جو حج کو آئے تھے۔ مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی پہاڑوں میں چکر کاٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے، خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر رابطہ کیا، در پردہ رابطہ کیا، یعنی ملاقات کی، اور حج میں وہاں پر ایام تشریق کے جو دن ہوتے تھے تو ایام تشریق کے درمیانی روز میں رات کے وقت انہوں نے کیا کیا، جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس گھاٹی میں ایک اجتماع رکھا، یعنی ایک گیدرنگ رکھی، اور سب مسلمانوں کو، یعنی مدینے سے جتنے بھی، یثرب سے جتنے بھی آئے تھے لوگ، تو مسلمان لوگ، تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایام تشریق کے درمیانی روز ہم جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے۔ پھر ویسے ہی ہوا، مقررہ دن یہ لوگ، یعنی جو دن مقرر ہوا تھا اس دن میں یہ لوگ کیا کیے، اپنے قوم کے ساتھ اپنے اپنے ڈیروں میں جا کر سو گئے۔ پہلے تو یہ لوگ اپنے قوم کے ساتھ اپنے اپنے ڈیروں میں جا کر سو گئے۔ جب سب سو گئے اور رات کا پہلا تہائی حصہ بھی گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے دوسری بیعت عقبہ۔ پہلی بھی اسی عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی، لیکن وہاں پر بالکل چند لوگ تھے۔ جب ہوئی تھی نا 6-7 لوگ تھے، جو ہم نے پچھلی پڑھی تھی بیعت، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں، تو وہ 6-8 لوگ تھے صرف۔ لیکن ابھی دوسری بیعت عقبہ جب ہوئی تو تقریباً، یعنی تاریخ میں آتا ہے تقریباً 73 آدمی تھے، 73 لوگ تھے، تقریباً 73 یعنی 73 لوگ تھے، اور 62 لوگ یعنی 62 لوگ خزرج کے تھے، اور 11 لوگ اوس کے تھے۔ تو ان میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، تاریخ میں آتا ہے کہ 2 عورتوں کا بھی نام آتا ہے، نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمرو، یہ 2 ماشاءاللہ 2 خواتین بھی تھیں اس بیعت عقبہ میں، دوسری بیعت عقبہ۔ تو بہرحال بہنوں یہ لوگ جمع ہوئے، کہاں پر؟ جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے وہاں پر جمع ہوئے، اور تقریباً یہ لوگ پورے کتنے تھے؟ 73 یعنی 73 لوگ تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے،
وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین ہی پر تھے، یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. عباس بن عبد المطلب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں وہ موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کرنے. یعنی ان کو بھی پتہ چلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ یہاں سے مدینہ ان کے پاس عہد و پیمان لے کر ان کے ساتھ جانے والے ہیں. تو پھر وہ کس کے ہاتھوں بھیج رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ان کے ہاتھ پر بیعت کر کر ان کو لے جانا چاہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لے جانا چاہتے ہیں، یہ تمام باتوں پر اطمینان کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے. اور جیسے ہی وہ اجتماع میں گئے، یعنی لوگ تمام یہ لوگ جمع تھے، اوس و خزرج کے لوگ، مدینے کے لوگ. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پہلے گفتگو کی شروعات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی. کیا کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں. واقعے میں تھے نا، عزت اور حفاظت کے ساتھ تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جان کا خطرہ تو تھا لیکن حفاظت بھی تو ہو رہی تھی. خطرہ تھا لیکن حفاظت تو ہو رہی تھی، جیسے مطلب آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے اور یعنی الحمدللہ جنہوں نے آپ کو یعنی اپنے زیر کفارت لیا تھا تو الحمدللہ وہ حفظ و امان تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ زیادہ کھل کر تبلیغ نہیں کر سک رہے تھے، زیادہ نہیں کر پا رہے تھے، اور مسلسل کچھ نہ کچھ طریقے سے دشمنیاں مشرکین کفار دکھا رہے تھے. تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو محمد اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. سبحان اللہ، کیا کہا عباس رضی اللہ عنہ نے؟ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. اگر تم ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، مخالفین سے بچا سکتے ہو تو پھر ہم عہد و پیمان کریں گے، لیکن اگر یہ چیز ذمہ داری اٹھانے کے تم قابل نہیں ہے تو ابھی تم جان لو اس چیز کو، ابھی محمد کو چھوڑ دو. اس بات کے جواب میں اہل یثرب کے جو ترجمان تھے حضرت برع بن معرور رضی اللہ عنہ، تو جیسے ہی عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو مکمل کیا تو حضرت برع بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صدق وفا سے، یعنی صدق دل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اے عباس، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان ہم سے لینا چاہتے ہو لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر انہوں نے کیا کہا کہ آپ بات کیجئے، پہل کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو بھی عہد و پیمان آپ چاہتے ہیں ہم سے، وہ برابر عہد و پیمان ہم سے لیجئے، ہم آپ سے عہد کریں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. اہل یثرب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ یہ تو بات ہے ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور مزید کیا بات پر ہم آپ سے بیعت لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہونے سے کوئی چیز تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تم جس چیز سے بھی اپنی جان کی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، تو اس کے بدلے اللہ تمہیں انشاءاللہ جنت دے گا. سبحان اللہ، یہ بعیت عقبہ کہلاتی ہے بہنوں، دوسری بعیت عقبہ. تو ان نکات پر غور کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے، مدینے کے صحابہ سے،
تو یہ بیت کے جو الفاظ ہیں تو سبحان اللہ وہ قابل غور ہیں. ہر دور کے امتی کے لیے یہ الفاظ پر غور کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ الفاظ پر جب آپ غور کریں گے تو اسلام کے جو نازک حالات ہوتے ہیں تو اس وقت ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے وہ اس میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نکات کو سمجھنے والا بنائے اور اسلام کو قائم کرنے والا بنائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.